اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ عزیز سامعات طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی، اور انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ 7ویں پارے سے متعلق ہے، لیکن اس سے قبل جیسے کہ ہماری ترتیب ہے کہ ہم سابقہ پارے کے خلاصے کے جو اہم نکات ہیں ان کا ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں، تاکہ ہمارے آنے والے پارے کے ساتھ اس کا جو ربط ہے وہ تمام نکات ہمارے ذہن میں دوبارہ ازبر ہو جائیں۔ تو اسی کے ساتھ باقاعدہ سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور کل ہم نے چھٹے پارے کو پڑھا، اور چھٹے پارے میں سب سے پہلے ہم نے ظلم ختم کرنے کا قانون دیکھا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا ما ظلم، کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ ظالم کسی شکایت کرتا ہے یا عدالت کی چارہ جوئی کرتا ہے تو یہ عدل اور انصاف ہے،
جرائم اور ظلم کے بند ہونے کا سبب ہے۔ مظلوم کا آواز اٹھانا اور کسی کو شکایت کرنا یہ غیبت میں نہیں آتا، لیکن اگر مظلوم صبر کرے اور معاف کر دے تو آخرت میں بڑا اجر پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہودیوں کے دعوے کی تردید پڑھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احسن انداز میں ان کے لیے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا جو عقیدہ تثلیث تھا، نصارہ کے 3 فرقے تھے، اور ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا فرقہ ان کا گروہ کہتا تھا کہ 3 میں سے ہے تیسرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تمام عقائد ان کے بارے میں ایک مجموعہ تھا خدا کا۔ تو یہاں اس عقیدے کی تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، بشر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل ہم نے جو ہے کلالہ کی میراث کے متعلق پڑھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب قرآن کریم میں اس طریقے سے رکھا ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے جو مالی اور معاشرتی معاملات ہیں ان کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وصیت سے متعلق یہ بات تھی۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ المائدہ کا آغاز ہوا تھا کل کے پارے میں، اور مائدہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی کہ دسترخوان آسمان سے نازل فرما، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام تھا۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا کہ عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ معاہدات کو ضرور پورا کرو۔ ان سے مراد وہ معاہدات تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان اطاعت سے متعلق لیے تھے، یا مراد وہ معاہدات بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انعام کے اندر ہم نے 9 چیزوں کی حرمت کا بیان پڑھا تھا، اور آیت اس طریقے سے تھی کہ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا وہ جانور جو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیے جائیں یا زرڑ لگا کر ہلاک کر دیے جائیں، تو ان کا کھانا جو ہے حرام ہے۔ البتہ یہاں پر یہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اضطرار کی حالت میں جب جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اتنی مقدار میں کھانا جس سے انسان کی جان بچ جائے یہ جائز ہے۔ اس کے ساتھ ہی تکمیل دین کا جو ہے اعلان ہوا تھا، اور آیت مبارکہ تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ قرآن کریم کے احکامات کے اعتبار سے نازل ہونے والی، ہم نے پڑھا کہ آخری آیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ میدان عرفات میں اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کی۔ دین مکمل ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ مسئلے مسائل قرآن میں بیان فرما دیے گئے ہیں، کچھ احادیث میں، اور کچھ مسائل کے لیے قرآن حدیث کے اندر جو ہے اصول بتا دیے گئے ہیں، اس کی روشنی کے اندر ان مسائل کا استنباط کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب کے ذبیحہ کا بھی یہاں پر حکم تھا۔ یہاں جو آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا تھا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ حِلٌّ لَهُ۔ تو یہاں پر طعام سے مراد ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں جس کی قرآن و سنت تصدیق کرتے ہوں، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ تو لہٰذا یہود و نصارہ کو یہاں پر اہل کتاب کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدل و انصاف کا ہم نے بیان پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل انصاف کرنے کا حکم دیا، دوستوں کے معاملے میں ہو یا دشمنوں کے معاملے میں ہو، عدل انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس میں کسی بھی قسم کی تعلقات کی بنا پہ کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی دشمن آپ کے چاہے قبیلے سے کیوں نہ ہو، لیکن اس میں انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کے جو دعوے تھے ان کی تردید کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی ناراضگی ہم پر نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ایک واقعہ تھا حابیل قابیل کی داستان سے متعلق ہم نے پڑھا تھا، جو کہ ایک قتل ہوا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے تفصیل سے ذکر کیا، اور ساتھ ہی آگے باغیوں کی سزا کا بیان تھا، کیونکہ یہاں پر آئلی قوانین کی بہت جو ہے تفصیل کے ساتھ کل کے پارے کے اندر بیان تھا، اور ان سزاؤں میں جو ہے باغی ڈاکوؤں کی سزا تھی، جن کی 4 صورتیں ہیں، یا تو سولی پہ لٹکا دیا جائے، یا مختلف جانی سے ان کے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے۔
اس طریقے کی سزاؤں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے معاشرے کے اندر کوئی گناہ کرتے ہوئے، کسی کا حق ضبط کرتے ہوئے یا کسی کو قتل کرتے ہوئے اس کو یہ ڈر ہو کہ مجھے یہ سزا ہو سکتی ہے، تو اسلام میں ان سزاؤں کا یہ تھا۔ اور خاص طور پہ چور کی سزا کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ تو یہاں پر جو کسی شخص کا مال کی محفوظ اس کی اجازت کے بغیر کوئی مال لے لیتا ہے تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو عموماً یہاں پر ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی بھی سزا سے متعلق تھا۔ پھر یہود نصارہ اور منافقین کا تذکرہ تھا، اور یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی ممانعت بھی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مرتدین اور مخلصین کا ذکر ہم نے دیکھا کہ اگر کچھ لوگ مرتد ہو بھی جائیں تو اسلام کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کل کے پارے کے اندر ہم نے یہود، مشرکین اور نصارہ کی دشمنی سے متعلق پڑھا تھا، لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ان تینوں کی نسبت، یعنی کہ یہ لوگ سب مسلمانوں سے یہود یا مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت، دشمنی اور کینہ تو زیادہ رکھتے تھے، لیکن عیسائیوں جو تھے وہ یہودیوں کی بانسبت جو ہے ایک نرم کوشہ رکھتے تھے۔ تو اسی کو قرآن کریم میں آگے بیان فرمایا۔ آگے چلتے ہیں، آگے پارہ کا سلسلے کی کڑی اسی کے ساتھ جوڑ رہی ہے، جو کہ ہمارا 7واں پارہ ہے، اور یہاں پر آیات آپ کے سامنے ہے۔ عیسائی وفد کا جو ہے اعتراف حق تھا۔ اعتراف حق اگر ہم 7ویں پارے کے شروع کے اہم خلاصے کو دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو چھٹے پارے کی آخری آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر درم گوشہ رکھتا ہے۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں یہ بھی بتایا کہ بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے کہ جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے اور بے اختیار ان کی آنکھیں جھلکنے لگتی تھیں۔ تو یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو وہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بالکل تر ہو گئی۔ تو اصل میں یہ جو کیفیت تھی اللہ کے کلام میں، ایسی تاثیر تھی کہ اگر ایسے دل سے سنیں گے جو بغض اور کینہ سے خالی ہو، خوف اور خشیت کے سے معمور ہو، تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے ان کے آنسو جھلک پڑتے ہیں۔ تو حقیقی نصارہ کے جو کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ شرعی مسائل ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ابھی تک ہم جتنی بھی باتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہود اور نصارہ کے بارے میں، تو قرآن کریم تو ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو دوست نہ رکھو، اور مختلف مقامات پر ان سے دوستی سے منع کیا گیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ان کو جو ہے ان کی نرم کوشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ نصارہ مسلمانوں کے دوست تو ہرگز نہیں ہے، البتہ بعض کفار کی نسبت جو ہے ان کے اندر جو ہے غنیمت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے علم دوست جو تھے ان کے اندر تاریک دنیا کے درویش موجود تھے، اور یہ بات کہ جس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس کا اثر ان کی عوام پر بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ عناد نہیں رہتا۔ اور نصارہ کے بھی جو بعض اہل علم تھے جو آخر میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے گئے تو کلام کو سنتے تھے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، اور وہ پکار اٹھتے تھے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم ایمان لاتے ہیں کتاب پر، اللہ کے رسول پر، سو اہل ایمان میں لکھ دیے گئے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نصارہ کی یہ جو کیفیت تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی۔ آج کل ان میں حقیقی درویش باقی نہیں ہے، اور آسمانی علوم سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے لوگ بھی بہت ہی کم بچے ان میں سے۔ یہی وجہ سے ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان میں بدکاری کی تمام اقسام جو ہے اتنی راسخ ہو چکی ہیں، اور ان کا معاشرہ یہود کے معاشرے کی طرح ہی غلط ملت ہو چکا ہے۔ دلوں میں انہوں نے عداوت پال رکھی ہے، اور یہی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ، برطانیہ کے جتنے بھی عیسائی حکمران اسرائیلی یہودیوں کی شرح پر غریب مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک بار پھر صلیبی جنگ کا آغاز کر چکے ہیں۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دور غزہ کے حوالے سے اس وقت چل رہا ہے، تو یہ سب ان کی ایک یکجہتی ہی ہے کہ یہ تمام دشمنان جو ہے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے معصوم مسلمانوں کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے دور حاضر میں ان کے لیے جو ہے وہی احتیاط ہے جو دیگر کفار کے لیے یہاں پر بتائی جاتی ہے۔ آگے بار بار رکوع ہے،
اور 12ویں رکوع کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ حلال، طیب اور کھانے سے متعلق احکامات ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے۔ جو نکات یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، تو سب سے پہلے حلال کو حرام کرنا جرم ہے، اور قسم کی یہاں پر چند صورتوں ان کے احکامات پڑھیں گے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان ہے۔ اس رکوع کے اندر تفصیلی طور پر جو ہے دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اہل ایمان کو بار بار خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان احکامات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہاں پر اگر اس رکوع کو ایک خلاصے کے طور پر دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہمیں اس پورے رکوع کا خلاصہ ملتا ہے تو وہ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ شریعت کی حدود کو نہ توڑیں۔ کسب حلال اور اکل حلال کی تلقین کی گئی ہے۔ شراب، جوا، پاسا وغیرہ یہ سب شیطانی کاموں سے روکا گیا ہے، اور نیز اللہ اور اس کے رسول کی سختی کے ساتھ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور ایمان اور تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے دوسری اگر ہم دیکھیں تو جو خلاصہ ان میں ہمیں ملتا ہے تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو لذیذ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ۔ یاد رہے کسی چیز کا حلال ہونا دلائل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور اسے حرام سمجھنے والا قانون الہی کی مخالفت کی بنا پر کافر ہوگا۔ البتہ حلال سمجھتے ہوئے بھی کسی چیز کے کھانے کو کسی بیماری یا عذر کی بنا پر، یا ویسے ہی اگر انسان کی طبیعت نہ چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر قسم کھانے کے بارے میں کچھ بیان ہے۔ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے فلاں کام کیا ہے، پھر جان بوجھ کر قسم کھائے کہ میں نے نہیں کیا، تو اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسم اور سخت گناہ ہے، مگر اس پر کفارہ واجب نہیں، استغفار لازم ہے۔ دوسری وہ قسم ہے کہ کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ چکا ہے، اس اطلاع اور اس اعتماد کی بنا پر قسم کھا لی کہ وہ آ چکا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ اطلاع غلط تھی، اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ کفارہ ہے نہ اس پر گناہ ہے۔ تیسری وہ قسم ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں قسم کے کفارے کا بیان ہوا، جس کی کئی صورتیں ہیں کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا صبح شام 2 وقت کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو بقدر ستر پوشی کپڑا دے دیا جائے، یا کوئی غلام آزاد کر دیا جائے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے بھی کوئی صورت اس کے لیے قابل عمل نہ ہو تو پھر مسلسل جو ہے 3 روزے رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر شراب، جوا اور بت وغیرہ اور قرآن دازی، جو پچھلے زمانوں میں یہود و نصارہ کے اندر یہ عادتیں بہت زیادہ تھیں، اور کچھ اب ہمارے دور کے اندر بھی اس کی مختلف شکلیں آ گئی ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، ان سے بالکل الگ رہو۔ شیطان تمہارے اندر جو ہے دشمنیاں ڈال دیتا ہے، نیز اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنے کے لیے تمہیں ان چیزوں کی طرف راغب کر دیا ہے۔ یہ جوا، یہ بت، یہ قرآن ڈالنا، اور پھر اس میں طرح طرح کی شرطیں لگانا، یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ انسان اس میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اور کھیل کا وہ جو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے فرما دیا گیا کہ وہ تقوی سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے اللہ کی حدود کا۔ جب انسان کو کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہوگا تو وہ ہر قسم کے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جتنے بھی قانون کا نفاذ ہوتا ہے وہ کوئی محبت سے نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا اپنی عام زندگی کے اندر دیکھیں کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، وہاں مختلف ممالک کے مختلف قوانین ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قانون توڑا، جیسے کہ باہر ممالک میں آپ دیکھیں کہ ٹریفک کے قوانین کافی زیادہ سخت ہیں، کوئی شخص وہاں پر اس طرح سے جو ہے گاڑی کو آگے لے کے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کو اجازت نہ ملے۔ تو اس کو یہ ڈر، یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر جرمانہ یا فائن لگے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے وہ محبت میں نہیں ہوتا، وہ ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور انسان میں وہ وہی چیز ہوتی ہے کہ جب اس کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ آگے مجھے اس چیز کی پنش ملے گی، آگے مجھے اس چیز پر مواخذہ ہوگا، تو اس کام سے رک جاتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو تقویٰ ہے، جو ڈر ہے، کہ انسان روزے میں بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے،
روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو، وہ اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے، ہر چیز کھا سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے روک دیا ہے۔ روزے کے کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رولز رکھ دیے ہیں، اس رولز کو میں توڑ نہیں سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قوانین یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں جو لفظ تقویٰ آتا ہے تو اس تقوی سے مراد ہم کیا لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 13واں، اور یہاں پر بھی مومنین کے لفظ سے مخاطب فرماتے ہوئے حالت احرام میں شکار کا حکم اور شاعر اللہ کا احترام کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حق کا معیار کثرت نہیں۔ تو اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پہ اس کے تمام مضامین کو دیکھیں تو اس رکوع میں احرام کی حالت میں جو کام کرنا ممنوع ہے ان کا بیان ہے، اور جو جائز ہے ان کا تذکرہ ہے۔ مثلا بری خشکی میں اس کا شکار ممنوع ہے لیکن مچھلی کا جائز ہے، اور پھر خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حدود حرم کعبہ یعنی کہ احرام کی حالت میں شکار حرام قرار دیا گیا، اور بعض میں چند آیات میں کعبۃ اللہ کی عظمت اور تقدس کو بیان فرماتے ہوئے ضمنی طور پر واضح فرما دیا کہ خبیث اور طیب یعنی کہ بت پرست اور موحد، کافر اور مسلم کسی طور پر بھی برابر نہیں ہو سکتے، اگر دیکھنے والے کو کفار کی اکثریت اور بالادستی سپر پاور جو ہے اس کو کتنی ہی مرغوب کیوں نہ کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ان کی ایمانوں کی وجہ سے جو اہمیت دی ہے، جو ان سے محبت ہے، تو وہ کسی بھی بڑے سے بڑے کفار ان کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار چاہے جتنا بھی کیوں نہ عمل کر لے، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے لیے ایمان نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہی نہیں ہے، تو اس کا کسی بھی طور پر متاثر کرنا وہ دین میں قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو چیزیں ہم نے دیکھی احرام کی نسبت سے، تو یہ کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں اس کو حرم قرار دیا، جس کی حرمت، اس کا امن کا اندازہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل آئے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص حرم کے اندر آ جاتا ہے، لیکن حرم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت بخشی ہے کہ وہ جب اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ امن پا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے۔ چودواں رکوع، اور یہاں پر بھی مسلسل مومنین سے مخاطب ہو کر یا ایھا الذین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو نکات ہمیں ملتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ غیر ضروری جو سوالات ہیں ان کی ممانعت ہے، اور مشرکانہ رسومات کو بتاتے ہوئے ان رسومات کی تردید کی ہے، اور جانوروں کا خود ساختہ تقدس جو انہوں نے خود سے رکھا ہوا تھا اس پر بات کی گئی ہے، اور وصیحت پر گواہی کیسے دی جا سکتی ہے اس کے متعلق جو ہے اس تمام رکوع کے اندر بات کی گئی ہے۔ خلاصے کے طور پر دیکھیں تو یہاں اس رکوع میں بیہودہ اور لغو باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلی امتیں اس قسم کے سوالات کرتی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہوا کہ کفر کے قریب ہو گئی۔ پھر یہاں پر چند مشرکانہ ان کی رسومات کا بیان ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کچھ جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پر، اپنے بڑوں کے نام پر ان کو جو ہے وقف کر دیتے تھے۔ تو ان سے احتراز کی تاکید کی گئی ہے، اور آخر میں وصیت سے متعلق گواہی کا بیان ہے کہ وصیت کرنے والے کو اپنی وصیت کے گواہ ضرور مقرر کر لینے چاہیے، اور گواہوں کو بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو ہے ان گواہی کو نہ چھپائے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو کفار کی طرف سے لایانی اور بے مقصد سوالات ہوتے تھے تو اس کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے، اور ان رسموں کو جب ان کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنے باپ دادا کو کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ چند صورتیں بیان کرنے کے بعد بے فائدہ سوال کی جو ممانعت ہے، اس کے اندر ہمارے بعض علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ خواہ مخواہ
سوال کرنے کا شوق ہوتا ہے، مقصد ان کا علم حاصل کرنا نہیں ہوتا یا اپنی اصلاح کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال ایسا کریں کہ اس شخص کو نیچا دکھائے. جیسے کہ دور حاضر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض لوگ علماء اکرام سے، اہل علم سے اس طرح سے سوال کر رہے ہوتے ہیں یا تخلیق کے متعلق یا اللہ کی وحدانیت کے متعلق، تو ان کا مقصد کوئی اس بارے میں فکر کرنا نہیں ہوتا، کوئی تدبر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مقصد پریشان کرنا ہوتا ہے یا ان کا مقصد تذلیل کرنا ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی، ایک واقعہ بھی تھا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. جب انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہاں کا جواب اس میں یعنی کہ ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر کیا ہوتا کہ تم اس کو پورا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام سے جو سوال سے متعلق ہے یہاں پر کہ قیامت کے دن میدان حشر میں تمام انبیاء علیہ السلام سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جب لوگ اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو انبیاء جواب میں کہیں گے کہ ہمیں ان کی ایمان اور عمل کا کچھ بھی پتہ نہیں، کیونکہ ہم جو ہے علم کا غیب نہیں رکھتے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے وہ لوگ مائدہ کا مطالبہ کرتے تھے. آگے رکوع شروع ہو رہا ہے اور 15واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات کا ذکر ہے، اور جو ان کے حواریوں کے فرمائشی مطالبات تھے ان کا یہاں پر تذکرہ ہے. اس کے پورے خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو قیامت کی اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آخرت میں سرفروئی کی تمنا تو ہے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرو. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہ تھے بلکہ وہ بھی بشر ہی تھے جن کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور پھر معجزے کے طور پر پہلے گہوارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کہلوائی. پھر ان کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ اندھوں کو اور کوڑیوں کو صحتیاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ انہیں دیا. اور پھر چونکہ رسالت و بشریت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو یہ سمجھانے کے لیے ان کے حواریوں کو اور صحابی بھی کہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ بشر ہی سمجھے، نہ کہ ان کو کوئی فرشتہ سمجھے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان صحابیوں نے آسمان سے خوان یعنی کہ دسترخوان اترنے کی فرمائش کی تو حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ خوان اترا یا نہیں اترا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی واضح بات نہیں ہے، خاموش ہے. ممکن ہے کہ اترا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر انہوں نے اپنی درخواست کو واپس لے لیا ہو. تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے. مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایمان لے کر آنا نہیں تھا، کیونکہ خود نبی کا آنا، ان کی کتاب کا آنا اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کا آنا یہی ایک سب سے بڑا معجزہ ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معجزات کا سوال کیا کرتے تھے. تو یہاں پر دیکھا جائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، احسانات اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے، ان کو معجزات جو دیے گئے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کہ واقعی تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں یعنی کہ مریم کو بھی اللہ کے معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا الہ، ایسی بات لوگوں سے میں کیوں کر کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے؟ تو میرے دل کے بھید بھی جانتا ہے، اگر میں نے تجھ سے کہا ہو یا تجھے معلوم ہو تو بس جانتا ہے کہ میں تو فقط تیری بندگی کی تعلیم دیتا رہا. جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اپنے بندوں کا نگہبان تو ہی تھا. اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو زبردست حکمت پارا ہے. تو یہاں پر یہ ان لوگوں نے جو عقیدوں کا گھڑ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ انہی کی بات کو ان کے نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے، اور ان کے حوالے سے فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہے جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے 16واں، اور یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہے کہ عیسائیوں کے شرک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان برات اور سچائی کا صلہ روز قیامت ہی ملے گا. اس پورے رکوع کے اندر جو انہوں نے خود ساختہ اپنے مطالبات بنا لیے تھے، عقیدے گھڑ لیے تھے، ان کو
اس کا جو ہے یہاں پر بیان ہے، اور اس رکوع میں نہایت ہی بلیغ انداز میں عیسائیوں کے باطل عقیدوں کی تردید کی گئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ ایک رسول کی دعوت تھی، یعنی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت اطاعت کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے خدا کا بیٹا کہا، یہ عیسائیوں کا اپنا من گھڑت عقیدہ تھا اور بالکل بے بنیاد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہنے سے بالکل بری الذمہ ہے۔ تو یہاں تک اس صورت کے اہم نکات اور اہم مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کا حاصل ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان تمام واقعات سے ہمیں جو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن کن چیزوں نے یہود اور نصارہ کو ذلیل و خوار کیا، اور یہاں پر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حلال اور حرام سے متعلق کہ کن چیزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے جب واضح احکامات آ جائے تو ان کو اصول بنا کر اپنی زندگی کو آگے جو ہے گزارنی چاہیے، اور ان اصولوں کی بنا پر ہی انسان کو جو ہے اپنے تمام معاملات کو سامنے رکھنے چاہیے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح پیغامات آ جائیں تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو دعوت دین اور تبلیغ کے لیے لگانا چاہیے۔ یہاں پر دیکھا جائے سورہ انعام کی شروعات اس بارے میں ہو رہی ہے، تو اس میں ہم وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ وجہ تسمیہ انعام جو ہے مویشیوں کو کہا جاتا ہے، اور ان کے حرام اور حلال ہونے سے متعلق جو بعض اہل عرب کے تہمات تھے، ان کے عقائد تھے، ان کی تردید کی گئی ہے، اسی مناسبت سے یہاں پر اس کا نام ہے۔ زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ چند آیات کے علاوہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت کے مضامین کو 7 بڑے عنوانات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ شرک کا ابطال اور عقیدہ توحید کی دعوت، عقیدہ آخرت کی خاص طور پہ تبلیغ، اور ساتھ میں اس وہم کی تردید کہ زندگی میں جو بھی ہے وہ بس یہی زندگی ہے۔ تیسری بات اس میں یہاں جو مضامین ہے کہ جاہلیت کی ان توہمات کا تذکرہ ہے جن میں یہ لوگ مبتلا تھے، اس کے ساتھ ہی اسلامی معاشرے کی تعمیر میں جن بڑے بڑے اصول اور بنیاد پر ہوتی ہے ان کا تذکرہ ہے، دعوت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعتراضات کے جوابات ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آ رہی تھیں ان پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور منکرین اور مخالفت جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو آئیے ان تمام مضامین کو آگے جو ہے تفصیلی طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت اور رکوع سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات باری کا بیان ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تقریباً پہلا رکوع جو ہے 10 آیات پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات باری کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد علم توحید پر قدرت خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان نشانیوں کو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ تبلیغ کے لیے فرشتے کیوں نہیں آئے، انسانوں کو کیوں بھیجا گیا ہے، انسانوں کی آبادیوں میں فرشتے بھی آتے تو آدمیوں کی شکل میں ہی آتے۔ تو یہاں پر یہ ان کے جو اعتراضات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے اپنے نبیوں سے طرح طرح کے ایک فرمائشی باتیں چلتی تھیں کہ فرشتے کیوں آئے، فلاں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی کو کیوں بھیجا۔ تو ان کا مقصد یہاں پر یہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی تردد تھا، بلکہ ان کا مقصد یہی تھا جو قرآن کریم بار بار اشارہ فرما رہا ہے کہ تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے بعد بھی اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل سلیم نوازتے ہوئے بھی ان کی عقل کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں عرش سما میں اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے اور بندوں پر ان کے غلبے ظاہر باطن کا عالم کا بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں تھے کہ اس کے ثبوت کے لیے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ جو صاحب نظر انسان کائنات پہ ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ کے وجود میں اور اس کی عظمت کی کبریائی اس کو خود نظر آئے گی، اور اس قدرت کا وہ اعتراف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کی جھلکی دکھائی کہ وہ اللہ وہ
اللہ وہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ ہی کا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب کو جانتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے، وہ بندوں پر غالب ہے، تم پر نگران مقرر ہے، وہ وہی ہے جو راتوں کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو اسلوب یقینی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ شرمندگی کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، اور یہ اسلوب عام طور پر سوالات جوابات کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہوتا ہے۔ آگے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے سوال کریں گے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، تو یہ بات کہ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرتے ہوئے انہیں حجاب آتا تھا، انہیں شرم آتی تھی، اس لیے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور عقل پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو ہٹانا مقصد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں، یہ استہزاء کرتے ہیں، یہ ان کا استہزاء، ان کا مذاق کرنا خود انہی کے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سیر و سفر کی تلقین فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ کہہ دیجئے کہ زمین کو دیکھو، زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ یہ جو ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس کے اندر بہت ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جھٹلانا ان کی خود اپنی عقل کے خلاف ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے غفلت برتنے کا انجام دنیا میں نامرادی اور تباہی ہوتا ہے۔ اس کی شہادت تباہ شدہ قوموں کے جتنے بھی ان کے پچھلی اقوام ہیں ان کی آپ بستیوں کو دیکھیں۔ اس لیے اس رکوع میں سفر اور سیر کی تلقین کی گئی ہے تاکہ انسان آنکھوں سے نقشہ دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اور یہاں پر یہی تلقین ہے کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا، اور پھر ساتھ میں یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلم بن کر زندگی گزارنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دونوں جہانوں میں کامیابی کے راستے دکھائے ہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں۔ تو یہاں نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا، اور انسان جو کہ اللہ ہی کے پیدا کرتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ شر کہاں سے آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منحرف ہو کے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لے۔ اس کے ساتھ ہی آگے تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر آیات آپ کے سامنے ہیں جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، دوسروں کو گواہ کرنے والوں کا انجام اور گمراہ کرنے کا انجام اور آخرت کی تیاری سے جو لوگ غفلت برتتے ہیں ان کا اس بارے کے اندر یہاں پر اس رکوع کے اندر ذکر ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ عدالت میں سوال جواب کی جو کیفیت ہوگی اس کا بیان ہے، اعمال کی کس طریقے سے باس پرسی ہوگی اس کا بیان ہے، اور پھر گناہ گاروں کی سزاؤں کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ امت مسلمہ ہر گھڑی قیامت کے خوف سے لرزا و ترسا رہے۔ فرمایا گیا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے کہ اب وہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلا دیں۔ یہاں یہ بات ہے کہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف آیات میں بات بھی فرمائی، تو ان کا مقصد کوئی ایمان لے کر آنا نہیں ہوگا، بلکہ اگر دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو بھی یہ جا کے یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے، یہ اسلوب کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ مشرکین کا جو یہ سوال تھا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اسی رکوع میں یہ آیت ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کو تم اپنا شریک اور اپنا حاجت روا مشکل کشا یہ سب تم ان کی گن گاتے تھے، اپنی جان مال ان پر قربان کرتے تھے،
تو یہاں پر اگلی ہی آیات میں مشرکین بڑے غور سے پھر ان کو جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے دیگر اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور مجرموں کی کیا تمنا ہوگی اس وقت۔ تو آگے اسی بات کو آگے رکوع کے اندر بیان کیا جائے گا۔ چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر ان کے خسارے کا ذکر ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھا اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے رہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائشی معجزات نہیں دکھاتا، اور اس کے ساتھ ہی قدرت کے معجزات چاروں طرف موجود ہیں، اس طرف انسان کی دوبارہ توجہ دلوائی گئی ہے۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر دنیا کی جو بے ثباتی ہے اور اس کی بے حقیقی ہونے کا دعویٰ ہے، اور اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا میں غرق ہو کر آخرت سے جو غافل ہوگا وہ سب گھاٹے میں رہے گا۔ پھر دعوت تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت بتائی گئی کہ اس راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلوں پر صبر کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی دعوت اور تبلیغ کی بات اور اس کی ضرورت اور اہمیت بتائی جاتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس راہ میں مشکلات تو پیش آئیں گی، کیونکہ دین کا راستہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو انسان بس دین کی دعوت کرے اور اس کو کوئی مشکل نہ آئے۔ سب سے پہلے انسان کی جو مخالفت ہوتی ہے اس کے اپنے اپنوں سے ہوتی ہے، اس کے اپنے گھروں سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اس کے اقربا لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، اگر آپ دین کی طرف آتے ہیں، یا کتنے ایسے لوگ آپ میں سے خواتین ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوگی کہ وہ ایک اپنی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے اس غور و فکر سے سمجھا، پردہ شروع کیا، اپنے گھروں میں وہ ماحول بنایا۔ تو یہ سب کرنے میں آپ کو ایک دن نہیں لگے ہوں گے کہ ایک دن میں آپ نے گھروں کے اپنے ماحول کو تبدیل کر دیا۔ اس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کتنی مشکلات آپ کو آئی ہوں گی، کتنا صبر کیا ہوگا، کہاں کہاں پہ لوگوں نے آپ کے ایمان، آپ کے گھر کے ماحول پر یا آپ کے پردے کرنے پر کیا کیا آپ کو باتیں کہی ہوں گی۔ ہر انسان، ہر خواتین، ہر مرد و عورت یا جو بھی دین کی کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان مسئلے مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور جو کام بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر مصائب بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت بار بار تلقین بھی فرما رہے ہیں کہ تکلیفات تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی۔ جنت کا وعدہ کوئی سستی جنت تو ہے نہیں کہ بس تم نے جنت طلب کی اور تم جنت کے وارث بن گئے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے مشکلات آئیں گی اور تمہیں اس پہ صبر کرنا پڑے گا، ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کی انعامات کو تم اچھے سے محسوس کر سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو اپنی قدرت کے معجزات جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس پر اگر غور کریں کہ انسان کے اپنے خود کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی بے فائدہ ہو، بے فائدہ ہو تو وہ آپ کے پاس ہی نہ ہو۔ تو قدرت کے معجزات دیکھنے ہیں تو اپنے ارد گرد دیکھو، آسمان سے زمین تک دیکھو، ان کا اگنا دیکھو، زمین سے ایک ہی پانی سے، ایک ہی مٹی سے مختلف اقسام کے پھل پودے کا انتظام دیکھو، مویشیوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانوروں سے، ایک جانور کے اندر اس کی نجاست کو الگ کرتے ہوئے اسی کے اندر سے تمہارے لیے غذا کا انتظام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت ہے۔ خود انسان اگر اپنی اعضاء کے اوپر غور کرے تو اللہ کی قدرت کا بہترین مجسمہ اور نمونہ ہے۔ آنکھ کا کام الگ ہے، ہاتھ کا کام الگ ہے، دل کا کام الگ ہے، دماغ کا کام الگ ہے، اور جس رفتاری سے ہمارے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو زبان دے کر اس کی قدرت لے لے، اللہ چاہے تو آنکھیں دے کے اس کی روشنی لے لے، اللہ چاہے تو اندھے کو بھی بینا کر دے، اللہ چاہے تو ہاتھ والے کو بھی بے ہاتھ کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ ویسے موو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں بات آتی، ہم زبان سے ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، انسان معجزہ ہے۔ تو اس کے باوجود بھی جو اللہ تعالیٰ سے معجزات کے مطالبات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے پر ان کی فرمائشی معجزات دینے کا قطعی طور پر پابند نہیں ہے۔ آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی آفات سے اللہ تعالیٰ جو ہے آفات کو جو ہے جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار عاجزی کا حکم ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے
کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ انبیاء اور رسول آئے اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی تکذیب کی، نتیجہ کیا ہوا کہ تباہ اور برباد ہوئے۔ نیز دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرت ہے ان کو یہ لوگ جو ہے اس میں اتنے مگن ہو گئے کہ خدا کو بھول گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اچانک ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ اور پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی مضبوطی سے کوئی شخص باہر نہیں۔ تو آیت بھی یہ ہے کہ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، کہ کہو کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو یہ قوت تم کو واپس لا کے دے گا۔ اس کے ساتھ یہاں پر عذاب کی دھمکی دینے کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ تو یہی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور اللہ ان تمام پر قادر ہے کہ وہ اللہ کچھ دے کر بھی لے سکتا ہے اور کچھ لے کر بھی دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آگے رکوع کے اندر قرآن کریم سے کس کو ہدایت ملے گی اس بات کا تذکرہ ہے، اور نبی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی فقراء کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے۔ جیسے کہ بعض دفعہ ہم یہ بات بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کفار جو مشرکین تھے، سردار تھے، کبر اور تکبر کی بنا پر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو غریب مسلمان کا ہر وقت جھمگٹا لگا رہتا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں الگ سے وقت دیں اور ہمارے لیے ایسی مجلس منعقد کریں جس میں جو ہے صرف آپ ہم سے بات کریں۔ تو صحابہ کا جو مقام تھا وہ اللہ کی نظر میں بہت اونچا تھا۔ وہ کس بنا پر تھا؟ وہ ان کے تقوی کی بنا پر تھا، ان کے ایمان کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بعض آیات میں بھی یہ بات فرمائی کہ آپ ان کے مطالبات پہ ذرا بھی کان نہ دھریں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، مومن ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لگے رہیں۔ تو اس رکوع کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کا مال دولت فائدہ مند ہوگا، بس عمل صالح ہی جو ہے اس کو عذاب سے بچا سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ذکر الہی سے غافل نہ رہیں، اور جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، ان سے حسن سلوک کریں، اور پھر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں پر آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 7واں، اور اس رکوع کے اندر بھی جو ہے مشرکین کی طرف سے سمجھوتا کرنے کی جو مختلف طور پر پیشکش آتی تھی اس کے بارے میں ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے۔ وفات کا اطلاق جو ہے نیند پر بھی ہوتا ہے، نیند انسان کی ویسی عادی موت ہوتی ہے۔ تو اگر اس پوری کوئی خلاصے کے طور پہ دیکھیں تو اس رکوع میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کی خواہش کی پیروی نہ کریں، بلکہ اطاعت جو ہونی چاہیے وہ صرف خدا کی ہونی چاہیے۔ ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، اور پھر یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو ہر ذرے کا علم ہے، حتیٰ کہ درخت کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور اس کو تمام باتوں کا علم ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 8واں، اور 8ویں رکوع کے اندر جو ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کو جو اختیارات ہیں اس کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا عذاب کی یا تو وہ عذاب تمہارے اوپر سے آئے، یا پھر تمہارے پاؤں تلے سے آئے، یا پھر مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس پورے رکوع کو خلاصے کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، پورا قادر ہے، اس کے لیے اسے کسی کے احکامات کی سرتابی کر کے بچنا اللہ تعالیٰ سے محال ہے۔ اور پھر یہاں پر شرک سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے ہر ایک نے اپنے اوپر ایک مہربان اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ پھر دنیا میں جو اللہ کے عذاب اترتے ہیں ان کی قسموں کا بیان ہے، مثلا آپس کے اختلافات سے جو خانہ جنگی ہونے لگتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت ہے۔ آج جب آپ دیکھیں کہ اختلافات جو انسانوں کے اندر ہیں، مسلمان ایک جمع یکجا ہونے کو تیار نہیں، یا اگر یکجا ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کو
وہ مقام یا ان کی مفاہمت جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتا ہے اور کسی کے انڈر میں کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اختلافات جو ہے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتے. ایک گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے بھی انسان کو کسی کو بڑا بنانا پڑتا ہے اور وہ بڑا ہی تمام گھر کے ماحول کو لے کے چلتا ہے. جیسے کہ کل ہم نے سابقہ آیت میں الرجال قوامون علی النساء کے اوپر جو بات کی کہ آدمی کو بھی قوام اسی وجہ سے بنایا گیا کہ وہ خواتین کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نان نفقے کی ذمہ داری دی ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان جب جب قرآنی تعلیمات سے انحراف کرے گا اور اس کی جگہ پر ایک نئی جو ہے سرپرستی لے کر آئے گا تو انسان معاشرہ ایک پریشانی کے اندر آ جائے گا. اور یہ اختلافات جو گروہ بندیاں ہیں، آج ہمارا تعارف مسلمان یا مسلم نہیں ہوتا، بلکہ آج ہم سلام کے بعد ہمارا پہلا تعارف یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے گروہ سے ہیں، آپ کون سے فرقے سے ہیں، آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے جماعت کا ایک رول رکھ دیا، ایک اصول رکھ دیا. وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو چیز اللہ کے قریب کرے، اللہ کے احکامات کو لانا، اللہ کے احکامات کو فالو کرنا، یہی اصل مومن کی شان اور اس کا کام ہے. تو آج ہمارا عمل اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں جو ہمیں بار بار آیت بتائی جا رہی ہے، یہ عمل کتنا مختلف ہے، اس میں ضرور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. آگے 9واں رکوع ہے اور اس رکوع کے اندر جو ہے جماعت کی جو زندگی ہے اس کی برکتوں کا ذکر ہے. کائنات کا بامقصد تخلیق کا مفہوم اور نتیجہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کے بیان کی حکمت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کا مشرکین پر اطمینان حجت کا ذکر ہے. اس تمام رکوع کی اگر ہم خلاصے کو دیکھیں تو پہلے شرک کی برائیاں بیان فرمائیں، پھر قیامت کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ شرک کا نتیجہ کیا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں شرک کے بارے میں واضح طور پہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی معافی کر دے گا لیکن شرک کی معافی نہیں کرے گا. اس کے بعد اس واقعے کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے باپ آزر کو بت پرستی پر ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ تم اور تمہاری قوم جو ہے گمراہی میں ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دلیلوں کا بیان ہے جو انہوں نے ستارہ پرستوں کے مقابلے میں پیش کی تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ رب صرف ایک ہی ہے اور یہ ستارے، یہ پوری کائنات اسی محکوم و مخلوق ہے. پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ ہدایت پر صرف وہی شخص ہوگا جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ اور معمون فرما لیا. تو یہاں پر انبیاء کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو تعلیم تبلیغ دی ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنی قدرت دکھاتا ہے تاکہ انسان کی عقل پر جو ایک پردہ پڑ گیا ہے وہ پردہ ہٹے. اس کے بعد اسی چیز کی کو دلیل بناتا ہے جس پہ انسان ڈٹا ہوا ہوتا ہے کہ تم یہ جس کی پوجا کر رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، اس کو بنایا کس نے؟ اب تم اس چھوٹی چیز کو چھوڑ کر تم اس پوری کائنات کے رب کو دیکھو، یہ کس نے بنائی ہے. تو جو ذی شعور عقل مند شخص ہوگا وہ اس پر غور کرے گا اور اس کا ذہن فوراً اس بات پہ کلک کرے گا کہ میں کس چیز کی طرف ہوں. لیکن کفار یا مشرکین کا جو اس مطالبے کو نہ ماننا تھا، ایمان کو قبول نہیں کرنا تھا، یا انبیاء کی دعوت کے اوپر بھی دعوے کرنا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے اندر تکبر تھا، ان کے اوپر یہ عناد تھا کہ ہم ایک اپنے جیسے ہی انسان کی دعوت کو کیسے قبول کر لیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ دل سے ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کی قدرت میں انہیں ذرا کسی قسم کا شبہ تھا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کا تذکرہ کر کے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے حکمت سے بیان فرمایا اور توحید پرستوں کو انہی کی پرستی جو کہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ بناتے تھے اس کی طرف ان کو للکارا. اس کے ساتھ ہی آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی مختلف مضامین ہیں. اور اس رکوع کے اندر اس آیت میں یہ خاصیت آئی ہے کہ یہاں پر ایک آیت ایسی ہے جہاں پر تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کے پیارے ناموں کا ایک ساتھ ذکر ہے. یہ قرآن کی وہ واحد آیت ہے جس میں تسلسل کے ساتھ اتنے انبیاء علیہ السلام کا ایک ساتھ ذکر آیا. اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ کے بعد ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام تعلیمات کی جو دعوت ہے وہ قرآن کی ہی ہے.
یعنی کہ یہ تمام انبیاء جو تمہیں دعوت دے کر گئے ہیں، قرآن بھی تو تمہیں وہی دعوت دے رہا ہے، یعنی کہ آخرت پر ایمان اور عمل صالح کی ترغیب۔ تو جب ایسا ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم قرآن کی مخالفت کیے جا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیے جا رہے ہو، اور پھر یہاں پر اس رکوع میں دوبارہ شرک سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو ان کے جرائم کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں اور ان کو بصیرت کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ اپنے ذہن کو کھولو کہ قرآن کریم کی دعوت کیا ہے، تمہارے انبیاء جن کو تم مانتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو بتاتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو بتاتے ہو، تو کیا ان کی تعلیمات قرآن کریم سے کچھ الگ ہیں؟ یہ سوال خود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھوڑا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 11واں رکوع ہے، اور یہاں بھی بڑے تفصیلی انداز پر جو ہے قیامت اور انسان کا ایک اجتماع ہوگا، اس کی طرف انسان کی توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اس رکوع کے اندر اگر دیکھیں تو خدا کی اس بنائی ہوئی تخلیق میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قدرت ہے اس کی جو مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ نے اپنی رحمت کی بنا پر جو ہے لوگوں میں ہدایت بھیجی اور وہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ خاص کر کے یہود وہ یہ کہتے تھے خدا نے آج تک ایسی کتاب کسی پر نازل نہ کی، آخر ایسا کیا ہے تو پھر تورات کس نے نازل کی ہے؟ وہ جس پر نازل کی ہے وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ تو پھر قرآن کا مرتبہ بیان فرمایا کہ یہ نہایت مبارک کتاب ہے، مکہ والوں اور پھر ساری انسانی آبادی کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے، اور وہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے تم مکہ اور اسراء اعراف میں ساتھ ہی اللہ رب العزت آگے رکوع کے اندر بیان فرما رہے ہیں، جو کہ اس صورت کا 12واں رکوع ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد توحید کا بیان ہے اور شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس رکوع کے اندر انسان کو اس طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ثبوت میں کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی ربوبیت کی ساری چیزوں کی ایک ایک جھلک دکھا دی۔ اتنی بڑی کائنات اور اس نظام میں کسی کو کوئی دخل نہیں، پھر دوسرے کو کس عقل سے خدا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر انسان کی خود عقل پر بار بار یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام کائنات کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو، لیکن کس وجہ سے تمہاری عقل میں یہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ تم اللہ کو وحدانیت پر تم سوال اٹھا رہے ہو۔ اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے یہ انعامات اور احسانات جو ان کی پرورش کے لیے مہیا ہوئے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن تم اس کی ناشکری کر کے بار بار خدا کا انکار کیے جا رہے ہو، ان کے احکامات سے غفلت اختیار کر رہے ہو۔ تو یہ ان کے شرک کی نفی ہے، توحید کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے ان انسانوں کو جو توحید کے خلاف اپنے عمل کو کر رہے ہیں، اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آگے 13واں رکوع ہے جو کہ اس سپارے کا آخری رکوع ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حق بیان فرما دیا اور چند اہم ہدایات ہیں، اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے جو اس کے حق کو قبول کرنا نہیں چاہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر اس رکوع کے مضامین کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے خالق اور صانع ہونے کو بیان کیا گیا، اور یہ کہ اس کا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اور پھر قرآن کو بصائر کہا گیا کیونکہ عقل اور شعور والوں کے لیے اس میں بصیرت اور عبرت ہے۔ پھر اخلاق کو بلند رکھنے کی تعلیم دی گئی اور کہا گیا کہ مشرکین اور کفار کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ شرافت اور اخلاق کے ساتھ، عمدہ پہرائے کے ساتھ ان کو نصیحت کرو۔ تم ان کی عزت پر حملہ کرو گے تو وہ بھی تمہاری عزت پر حملہ کریں گے۔ یہاں پر یہ بات ہے، اگر اس آخری جملے کے اوپر ہم صرف غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا جو کہ اس دور کے اندر ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ مشرکین ہیں یا جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں بھی مانتے، لیکن اگر آپ ان کے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، جیسے کہ وہ ہمارے اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کے
وہ مسلمانوں کی ایمان اور ان کے جذبات کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر اسی کا جواب انہی کی زبان میں ان کو دیا جائے تو وہ بھی آپ کو اور اللہ کو یا آپ کے نبی کو برا بھلا کہیں گے۔ تو پہلے کام ہونا چاہیے ایمانیات پر، کہ انہیں ہمیں یہ جو ہمارے نبی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک یہ سوال ہے کہ اگر ہم انہیں قرآن کی عظمت کے بارے میں، کیا ہم نے ان کو وہ تعلیم دی؟ کیا ہم نے ان کو بتایا کہ قرآن کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی دعوت کا کام پورا کیا؟ کیا ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تعارف دیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم تھے، کتنے کریم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاں فلاں اخلاقات تھے؟ جب انہیں ہمارے نبی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مشرک ہیں یا کافر ہیں یا ہمیں مسلمانوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے، تو جب وہ ہمارے نبی کو اس طریقے سے جانتے ہی نہیں جس طریقے سے ہم جانتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے ہمیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اور ہدایت کے ساتھ ہمیں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت اور تبلیغ کا کام حسن طریقے سے کریں، اور ساتھ ہی صرف یہ نہیں کہ دعا کریں، دعوت کرتے رہیں، وہ آپ کے دین کو برا کہیں، لیکن پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ہم دعوت تبلیغ کا کام دعا کے ساتھ کرتے رہیں، اور اس کے بعد جہاں بھی کوئی ایسا موقع ہو تو ہم اس کا نفاذ ضرور کریں جو آپ کے دین کے اوپر، ایمان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے۔ اور یہی وہ راستے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں فرمایا، یہاں تک کہ آج تک ہمارے جو سیشن تھا 8ویں پارے کے 7ویں پارے کا وہ مکمل ہوا۔ یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔